کسی کی بھی شادی میں مدد مت کرنا، میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا۔ اس کے شادی بیاہ میں مدد کے جواز کی کوئی صورت ہی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو اگر 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو 5 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ جو لڑکی والے لڑکوں والوں کا خون چوستے ہیں، بھیا مہندی پسائی 15,000 دیجئے اور کھانا بنوائی 25,000 دیجئے، سر یہ بیٹیوں پر اتنا بڑا ظلم ہے نا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کل وہی ہماری بیٹی سسرال پہنچ کر کے کبھی شوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، کبھی ساس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے اور کبھی نند کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے اور آپ کسی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے کبھی پیچھے مت ہٹیے گا۔ جس طور پر بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کی دل کھول کر کے مدد کرنا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ لیکن ہاں، آپ کبھی کسی کی شادی بیاہ کے موقع پر اس کی مدد مت کرنا، کسی کی بھی شادی میں مدد مت کرنا، میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا۔ اس کے شادی بیاہ میں مدد کے جواز کی کوئی صورت ہی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اور یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مدد مانگتے ہیں نا شادیوں میں، چاہے وہ لڑکی والا مدد مانگے یا لڑکے والا مدد مانگے، یہ شادیوں میں مدد اس لیے مانگتے ہیں تاکہ یہ اپنی شادیوں کو رنگین بنا سکیں، نکاح کو مہنگا کر سکیں، اس میں لاکھوں لاکھ کا جہیز دے سکیں، ہزاروں ہزار براتیوں کا انتظام، ان کے لیے گاڑیاں اور ان کے لیے قسم قسم کے کھانے پکوا سکیں، اگرچہ بعد میں وہ سارے کھانے نالیوں میں پھینکے جائیں، سڑ گل کر کے وہ برباد ہو جائیں۔ شادیوں میں مدد کرنے کا مطلب فضول خرچی میں مدد کرنا، خرافات اور برائیوں میں مدد کرنا ہے۔ ورنہ بتائیے کہ نکاح کے لیے ایک نکاح بتائیے کتنا آسان ہے نکاح۔ بھائی آپ تو 4 گاؤں کے ذمہ داروں کو، لڑکی لڑکے والوں کی طرف سے لوگ اکٹھا ہو جائیں، 2 مومن مسلمان گواہ ہوں، ایک کوئی نکاح پڑھانے والا ہو، اور ہو گیا نکاح، بھیا ہو گئی شادی۔ لیکن یہ اتنا سارا ادھر ادھر جا کر کے لوگوں سے بھیک مانگنا، ان کے سامنے ذلیل ہونا اور لوگوں سے مدد طلب کرنا، آخر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کی ضرورت اسی لیے پڑ رہی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں نا جو خوب خرافات کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور اپنی شہرت اور ناموری کے لیے دنیا بھر کے ٹی میں ایک رسم شادی تھی، ایک نکاح کی محفل تھی، اور اس کو کتنا بڑا بنا دیا کہ یار دیکھیے ہفتہ پہلے بعض جگہوں پر یہ ایک شادی کا کاریکرم شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر مہندی کی رات ہے اور پتہ نہیں کون کون سی راتیں اس میں آتی ہیں، مجھے سب پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا گلگلے کی رات، ساری محلے کی عورتیں اور اس میں دنیا بھر کی خرافات، ناچ گانے ڈھول تاشے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کے لیے یہ سب جو کیا جاتا ہے نا، یہ جو بھیک مانگی جاتی ہے، جو پیسے طلب کیے جاتے ہیں، امداد طلب کی جاتی ہے، یہ سب اسی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی بیاہ میں مدد کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب تم سے کوئی شادی بیاہ کے موقع پر مدد مانگنے آئے نا، فوراً اس کو دفع کر دیجئے۔ حتیٰ کہ کوئی قرض بھی مانگے نا، 1 پیسہ مت دیجئے۔ ہاں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کوئی بندہ آج کے دور میں ایسا ہے جو حقیقت میں نکاح کے اصل ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اور جو شادی کے اصل ضروری اخراجات ہیں ان کو بھی پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ ایسے بندے کی، ایسے غریب کی ضرور مدد کیجئے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مطلب جو ایک دھندا چلا ہے اور ایک کی مطلب شادی بیاہ اور غریب لڑکی کے نام پر ان سے بھیک مانگنا، لاکھوں لاکھ جمع کرنا اور پھر اسے جو ہے ان خرافات اور بیجا رسم و رواج میں لگا دینا، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، یہ جو ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ اپنی بچی کو کچھ دے سکیں، یعنی کہ جہیز وغیرہ، کیونکہ اگر ہم جہیز نہیں دیں گے، اپنی بچی کو کچھ دیں گے نہیں، تو ہماری بچی کا رشتہ ہی کینسل ہو جائے گا، کوئی ہمیں رشتہ ہی نہیں دے گا، تو اس لیے جہیز دینا ہماری مجبوری ہے۔ ہم نے کہا یہ بہت بڑا عذر لنگ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، صرف ایک بہانہ ہے۔ اگر آپ سچ مچ جہیز سے بچنا چاہتے ہیں نا، آپ دیندار گھرانے میں شادی کیجئے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، کئی ایک لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرے پاس ایک بندہ خود آیا اور اس نے آ کر کے یہی بات کہی کہ حضرت کہ ہم جو تھوڑی امداد جمع کر رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ ہم اپنی بچی کو جہیز دے سکیں، اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بچی کا رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا آپ بالکل شوق سے وہ رشتہ کینسل کر دیجئے۔ میں خود ایک لڑکے کو جانتا ہوں، اس کا گھرانہ اچھا ہے، بڑا عزت دار گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ ہے، اور لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے، عالم ہے۔ آپ اس رشتے کو کینسل کر دیجئے اور اس عالم لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیجئے، 1 پیسہ بھی جہیز نہیں دینا پڑے گا،
اور لڑکی بھی خوشحال رہے گی انشاءاللہ۔ عزت دار گھرانہ ہے، لوگ بڑی عزت سے آپ کی بچی کو رکھیں گے۔ تو اس بندے نے وہی ہنس کر کے کہا کہ ارے حضرت جانتے ہیں آج کل مولانا لوگ کتنا کما پاتے ہیں، 10-15 ہزار، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں 10-15 ہزار سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، آپ کو 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے، ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر 1.5 لاکھ کا دولہا چاہیے تو 5 لاکھ جہیز تو دینا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائی یہ ہر کسی کی سوچ ہے، غریب سے غریب بندہ نا جس کے اپنے گھر میں کھانے کے برابر کے ٹھیک نہیں ہوتے نا، وہ بھی لڑکا کروڑ پتی ڈھونڈتا ہے۔ اس کو دیندار گھرانہ نہیں چاہیے، اس کو عزت دار گھرانہ نہیں چاہیے، اس کو بنگلے، گاڑی اور 1,50,000 کی نوکری والا دولہا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تم ایسا فیشن پرست لڑکا ڈھونڈو گے اور 1,00,000-2 لاکھ نوکری کے پیچھے بھاگو گے تو تمہیں 5-10 لاکھ جہیز دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ بہانہ کرنا کہ نہیں جہیز دینا ہماری مجبوری ہے، ہم جہیز نہیں دیں گے تو رشتہ ہی کینسل ہو جائے گا، یہ بھی عذر لنگ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور یہ جو نا ابھی شادی بیاہ کا موسم آ رہا ہے، ابھی دیکھیے گا کہ ہر جگہ اسٹیج سجیں گے اور ہر جگہ لوگ جا کر کے صرف جہیز کی برائی کریں گے، صرف جہیز پہ لعنت بھیجیں گے۔ میں کہتا ہوں بالکل جہیز ایک بری لعنت ہے اور بہت بری رسم ہے، لیکن میرے بھائی صرف بری رسم جہیز ہی نہیں ہے، یہ جہیز کے علاوہ اور بھی جو دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جو لڑکی والے لڑکوں والوں کا خون چوستے ہیں، بھیا مہندی پسائی 15,000 دیجئے، اور کھانا بنوائی 25,000 دیجئے، اور چوڑی پہنوائی 50,000 دیجئے، جوتا چرائی 15,000 دیجئے، اور دنیا بھر کی اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لڑکی والے لڑکے والوں کا خون چوستے ہیں، یہ بھی ایک بری لعنت ہے، ایک بری رسم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بارات لے کر کے آتے ہیں، لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن لڑکی والے جو لڑکے والوں کا خون چوستے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ ظلم دونوں طرف سے ہوتا ہے، معاملہ کوئی یک طرفہ نہیں ہوتا سر، معاملہ کوئی بھی ہو وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں طرف کی مذمتیں ہونی چاہیے، دونوں طرف کی برائیاں ہونی چاہیے۔ اب میری یہ باتیں سن کر کے ہو سکتا ہے کچھ لڑکے والے بڑے خوش ہو رہے ہوں کہ یہ تو بھیا مولانا صاحب تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو لڑکی والوں کی واٹ لگ گئی۔ ہم نے کہا یہ تمہاری سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے گھر میں لڑکا دیا ہے تو ہمارے گھر میں لڑکی بھی دی ہے، اس لیے جہاں ہم لڑکے والے ہوئے وہیں ہم لڑکی والے بھی ہوئے۔ لہٰذا یہ مت سمجھا جائے کہ ہم لڑکی والوں کی مذمت کر رہے ہیں، ہم لڑکے والوں کی بھی مذمت کر رہے ہیں اور ہم لڑکی والوں کی بھی مذمت کر رہے ہیں، ہے نا؟ لہٰذا ہمیں ہر کسی کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی تم سے مدد مانگنے آئے نا تو اس کو فوراً دفع کر دیجئے، ایک پیسہ بھی شادی کے موقع پر مدد کے نام پر کسی کو مت دیجئے، ورنہ ہم جتنا سپورٹ کریں گے اتنی یہ برائیاں اور یہ خرافات عام ہوں گی۔ جو لوگ جہیز کا بہانہ بناتے ہیں کہ جہیز دینا ہماری مجبوری ہے، یہ اصل میں یاد رکھیے میرے بھائی کہ جب بھی کبھی حلال کا راستہ چھوڑیں گے نا تو حرام کے دلدل میں ہم پھنس ہی جائیں گے۔ آج جہیز کو اتنا رواج کیوں ملا؟ سر بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، ایک بڑی دنیا ہے نا جو آج وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتی ہے۔ سر یہ بیٹیوں پر اتنا بڑا ظلم ہے نا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کل وہی ہماری بیٹی سسرال پہنچ کر کے کبھی شوہر کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، کبھی ساس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے اور کبھی نند کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے۔ سسرال میں پہنچ کر کے اسے جو تانے سہنے پڑتے ہیں، جو طنز سننے پڑتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے میرے بھائی، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے وراثت میں اسے اس کا حق نہیں دیا ہوتا ہے۔ جس دن سے ہم نے اپنی بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دینا شروع کر دیا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اسی دن سے سسرال میں ہماری بیٹیوں پر، ہماری بچیوں پر ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو بات بات پر ہماری بیٹیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بات بات پہ انہیں طنز مارے جاتے ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، اور یہ جو ساس بہو کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، طلاق کی جو نوبتیں آتی ہیں، اور یہ جو سسرال میں کبھی جو گیس باٹلا پھنستا ہے نا اور اس میں ہماری بیٹی مر جایا کرتی ہے، صرف اچھا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ گیس باٹلا جب بھی پھنستا ہے تو صرف بہو ہی کیوں مرتی ہے اور گھر کے لوگ سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ جو گیس باٹلا پھٹتا ہے نا، جس دن سے ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام جائیداد لکھنا شروع کر دیا، وراثت میں ہم نے ان کا حق دینا شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے جب ہم وراثت میں اپنی بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے، ان کے نام پر کچھ زمینیں ہوں گی، ان کے نام پر جائیداد ہوگی۔
जिस दिन हमारी बेटियों के नाम प्रॉपर्टी हो गई ना, अल्लाह की कसम दुनिया उनकी कदर करेगी। बड़े से बड़ा जालिम शौहर और डाइन से डाइन सास भी उसके सामने झुक करके रहेगी और वो कैंची की तरह जबान नहीं चलाएगी। इसलिए मेरे भाई, आप अपने मुआशरे को खुशहाल करना चाहते हैं, बेटियों को जुल्म और ज्यादती से बचाना चाहते हैं और इस नहूसत का खात्मा करना चाहते हैं ना यार, आप जहेज की लानत को छोड़ करके आप हलाल रास्ता जो शरीयत ने रखा है, आप वरासत में बेटियों को उनका हक देना शुरू कीजिए। जाहिर सी बात है, आपको 1,00,000 2 लाख वैसे ही जहेज में देना होता है, तो आप क्यों उसको नाजायज तरीके पे दे रहे हैं? मेरे भाई, जब हम जहेज देते हैं ना, अब देखिए कितना गुनाह होता है। एक तो जो हम 1,00,000 2 लाख नाजायज तरीके पे दे रहे होते हैं, इसका गुनाह, जहेज के नाम पर दे रहे होते हैं, इसका गुनाह। दूसरा, हम बेटियों का हक मारते हैं, उन्हें वरासत नहीं देते जो उनका असल हक है, इसका अलग से गुनाह। तो ये गुनाह पे गुनाह हो रहा होता है। लेकिन जब हम ये 1,00,000 2 लाख जो जहेज के नाम पर देते हैं ना, यही हम बेटी के असल हक के नाम पर देंगे, और जब बेटी के नाम कर देंगे ना, तो वो बेटी ससुराल में जाकर के जुल्म ज्यादती से महफूज रहेगी और हम भी अल्लाह के गजब और उसकी नाराजगी से बचे रहेंगे।